نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیں حق آ پہنچا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا ہے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ چیز ظالموں کو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں دیتی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں، اعرض تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، کَانَ یئوسا، تو نا امید ہو بیٹھتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیں کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل کی ہے، اس میں ہجرت کے حوالے سے اشارہ موجود تھا، اور اس کی دعا اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اسی زمانے میں ساتھ میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ پہنچا ہے۔ تو جب حق آ گیا ہے تو حق اور باطل دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں۔ اگر ایک چیز کا وجود ہوگا تو دوسری نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے جب حق آ پہنچا ہے تو باطل مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور باطل ایسی ہی چیز ہے کہ اس میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے قدم مضبوط ہیں اور یہ بڑی پختہ بات ہے، بڑی پختہ دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کان زہوقا، باطل ٹکتا نہیں ہے۔ تھوڑا انسان کوشش کر لے تو باطل بہرحال مٹ کے ہی رہتا ہے۔ اب جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے بنایا کرتے تھے کہ دیکھیں جی، ایک تو مکہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ جملہ جی کہہ رہے ہیں کہ باطل ختم ہو جائے گا، یہ کافر ختم ہو جائیں گے، ایمان کا غلبہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے 7-8 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، تو جب آپ اپنی چھڑی سے بتوں کو، خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو گرا رہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی، جاء الحق وزهق الباطل۔ تو یہ دراصل ایک طرح کی بشارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بالآخر ان قریب یہ سارے کے سارے لوگ، یہ کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یہی بات آج کے معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ہمیں آنکھوں سے یہ دکھائی دے، ہمیں کانوں سے یہ سنائی دے کہ باطل کے پنجے بڑے مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، حق جو ہے، حق والے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن بالآخر غلبہ حق کا ہی ہونا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، اس نے بہرحال دنیا میں باقی رہنا ہے، قیامت کے دن تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کی آزمائشیں ہونی ہیں ساتھ میں، ہمیں آزمایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، ہم دین سے جڑیں گے تو اپنی آخرت سنواریں گے، کیونکہ دین نے باقی رہنا ہے، اس میں ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان ڈٹ جائے، جم جائے، محنت کر لے، کوشش کر لے، تو ان الباطل کان زہوقا، حق کے مقابلے میں باطل کو دوام اور قرار نہیں ہے، اس کو فنا ہی فنا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی سورہ کے شروع میں یہ بات آئی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بہت سیدھا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب رستہ ہے، یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ حق کہاں ہے، حق کے ظاہری اسباب کیا ہیں، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا شروع کرے گا، اس پر عمل کرنا شروع کرے گا، تو وہ حق پر گویا کاربند ہو جائے گا، وہ حق کو تھامنے والا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اس لحاظ سے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہے، اور جو تمہارے دلوں کے لیے شفا کا باعث ہو وہ چیز اللہ نے نازل کر دی ہے۔ تو مراد یہاں پر بھی قرآن پاک ہے کہ شفاء و رحمت للمؤمنین۔ اب یہ شفا کس حیثیت سے ہے؟ یہ شفا اصلاً روحانی بیماریوں کے لیے ہے۔ اب وہ روحانی بیماریاں عقائد کے اعتبار سے یہ شفا ہے، اخلاق کے اعتبار سے یہ شفا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے یہ شفا ہے۔ یعنی جب انسان قرآن کا دامن پکڑ لیتا ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس کے عقائد میں نکھار آتا ہے۔ وہ عقائد کیا ہیں؟ توحید اس کی پختہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پر یقین، اور اللہ رب العالمین کی جو جتنی بھی کاریگری ہے، جتنی بھی قدرت کے کارخانے، جو بھی اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس پر انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے، غیر سے نظر ہٹ جاتی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی توحید پختہ ہوتی ہے، رسالت پر یقین پختہ ہوتا ہے، آخرت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقلی طور پر بھی بات کی اور دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا کہ آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیسے ہوگا۔ تو ما ہوا شفا، کہ انسان کے عقائد کے لیے اس میں شفا ہے۔ دوسرا، انسانی اخلاق کے لیے شفا ہے، کہ انسان کے اندر تکبر کی جو برائی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ پورے قرآن پاک میں یہ احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ سورہ حجرات میں پورے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کا بیان موجود ہے۔ ظالموں کی بات نفی کی گئی ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہونے کی بات کی گئی ہے، صبر کرنے والے جو ہیں، شکر کرنے والے جو ہیں، ان کو ترقیات ملنے کی بات کی ہے۔ تو یہ قرآن پاک عقائد میں محنت انسان کرے تو عقائد پختہ ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اعمال جب انسان کے عقائد بھی درست ہو جائے اور انسان کے اخلاق بھی درست ہو جائے تو دنیا سے بے رغبتی آتی ہے۔ دنیا سے انسان کٹتا ہے، جب دنیا سے کٹتا ہے اور بے رغبتی آتی ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان دنیا سے مضبوط جڑتا چلا جاتا ہے، عمل مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں مجاہدہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے عمل آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ما ہوا شفا، یہ شفا ہے عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ اور یہ رحمت کا سبب ہے کہ جب قرآن پاک کے ساتھ انسان تعلق جوڑتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اہل ایمان کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے، ظالم سے مراد یہاں پر کافر اور مشرک لوگ ہیں، اور ان کو یہ فائدہ نہیں دیتا، ان کے لیے رحمت نہیں ہے، ان کے لیے شفا نہیں ہے، ہاں ان کو اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو 11ویں پارے میں ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، ان کو تو اور جلا مل جاتی ہے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، بیماریاں ہیں، نفاق ہے، شرک ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ،
ان کا گندگی، ان کی نجاست اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک فائدہ تب دیتا ہے کہ جب انسان خالی الذہن ہو کر اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک، اب جو قرآن پاک کی کوشش ہے، یہ بار بار مضمون آ رہے ہیں۔ قرآن پاک آج نازل نہیں ہوا، قرآن پاک 1400 سال سے نازل ہوا ہے۔ ہر آیت 1400 سال سے موجود ہے۔ فقہا، محدثین، علماء کے سامنے وہ آیت آئی ہے، انہوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے، وہ کیا اس سے سمجھے ہیں، یہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اگر میں یہ کہوں نہیں ان کو نہیں پتہ چلا، آج میرے اوپر جو ہے یہ عقدہ کھلا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب ہے، تو وہ گمراہی ہے، اس میں کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ قرآن پاک وہی ہے، جو تعلیمات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے، جا کے جو آپ کے فرامین کے ساتھ جڑتی ہیں، آپ کی تشریحات کے ساتھ جڑتی ہیں۔ جو نہیں جڑتی تو پھر وہ انسان کی اپنی چاہت اور جذبے ہیں۔ وَمَا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالموں جو ہے ان کو خسارہ، نقصان ہی ان کا بڑھتا ہے، ان کو فائدہ قرآن پاک نہیں پہنچاتا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔